بدکاری کا الزام بھی لگ سکتا. تم پاک دامن. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, اپنے معاملات اپنے اللہ سے درست رکھو, بس چھوڑ دو, کسی کوئی اوقات نہیں. کوئی تم پہ زنا کا الزام لگائے, لڑکی کا الزام لگائے, لواطت, اگر الزام ہے, الزام کی کوئی حیثیت نہیں. تم اگر سچے ہو چپ رہو, کچھ نہیں بولنے کا, خاموش. کہاں سے ملا؟ دیکھ لو حضور کی پیاری زوجہ, ہم سب کی امی جان, ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ طیبہ طاہرہ, میرے نبی کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. منافقین نے الزام لگایا, اور وہ گندا جو الزام لگا اس کا ذکر نہیں کرتا, آپ سمجھ گئے الزام کیا لگا. ایسا پروپیگنڈا کیا منافقین نے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے مخلصین بھی اس کا شکار ہو گئے, اور وہ بھی کہنے لگے کہ انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا. ام المومنین کو پتا چلا میرے بارے میں اتنی گندی بات. ام المومنین چلی گئی اپنی امی کے یہاں, ام المومنین چلی گئی اپنی امی کے یہاں, کچھ نہیں صفائی, کوئی صفائی پہ نہیں. کیا کہا پتا ہے؟ حضور ملنے آئے تو آقا تو صحابہ میں کہہ چکے تھے کہ میں اس کو خیر سے کے علاوہ اس کا کچھ نہیں جانتا. ان کی کنیز کو, جو ان کے یہاں رات دن رہتی تھی گھر میں, ان کی کنیز کو بلایا. مولا علی نے کہا تجھے ماروں گا ورنہ سچ بول, کیا معاملہ ہے, صحیح بتا. حالانکہ مولا کائنات بھی پہلے کیا بول چکے تھے, یا رسول اللہ آپ کی بیویاں پاک ہے. کیوں؟ دلیل کیا پیاری دی میرے مولا نے. مولا علی کہتے حضور آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا. کس کا خون؟ جو کتنی بڑی ہوتی ہے, اتنی سی ہوتی ہے. خون اس کا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا. اس سے ناپاکی ہوتی ہے مفتی صاحب, اتنا سا خون. جو حضور کی نالین میں لگ گیا. اللہ نے کہا پیارے محبوب تیری نالین میں جو کا خون لگ گیا ہے. پیارے جس نالین میں جو کا خون لگ جائے وہ تیرے پیر میں ہو ہم پسند نہیں کرتے. یہ نالین اتار دے. پیارے تیری شان نہیں, تو طیب و طاہر ہے, تو طیب و طاہر ہے, تیرے گھر والوں کے لیے آئے تطہیر ہے. اگر تیری نالین میں جو کا خون لگ جائے نکال دے اس نالین کو, اتار دے اس نالین کو. تیری شان نہیں کہ جس میں جو کا خون لگا ہو وہ نالین تیرے پیروں میں ہو. مولا کائنات کہتے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو اللہ اس کو اتار دینے کا حکم دیتا ہے. اگر کوئی بیوی آپ کی معاذ اللہ کوئی غلط کام کرے تو اللہ اس کو آپ کے نکاح میں رکھنا کیسے پسند فرمائے گا؟ جب نالین پہ جو کا خون لگے وہ پسند نہیں ہے تو کسی پر گندی نظر پڑے اور وہ آپ کے حرم میں رہے, اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوگا. لیکن جب پوچھنے کی بات آئی تو مولا کہنے لگا تجھے ماروں گا, صحیح بتا. اس نے کہا سچ بتاتی ہوں, عائشہ ایسی ہے, ہر خوبی ہے, ایک خوبی ان میں نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا اس کا بچپنا ہے نا تو وہ آٹا گون کے سو جاتی ہے, وہ آٹا گون کے سو جاتی ہے اور بکری آ کے اس کا سارا آٹا کھا لیتی ہے. بس یہی اس کے اندر کوئی چیز میں دیکھتی ہوں جو اس کی شان نہیں, باقی اس میں ہر خوبی موجود ہے. سب ہنس پڑے. کہا یہ بھی کوئی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی عیب اس میں نہیں ہے. کہا کہ بچپنا ہے, بچپنے سے مراد یہ کہ ابتدائی جوانی ہے, چھوٹی عمر ہے, چھوٹی عمر ہے, وہ ایسا کر لیتی ہے, آٹا گن کے سو جاتی ہے بے فکر ہو کر کے, تو پھر وہ بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. جوانی ہے, زیادہ ان کو اس وقت اور گھریلو تجربات نہیں تھے, تو لوگ ہنس پڑے یہ کیسی بات کرتی ہے, کوئی عیب نہیں اس کے علاوہ. لیکن حضور گئے, ام المومنین نے کہا عائشہ سچ بتا تو کیا ہے. عرض کی, حضور سے مخاطب بھی نہیں ہوئے, بہت ڈر تھا, خوف تھا. اپنے ماں باپ سے کہا, صدیق اکبر سے, ام رومان سے, میں اگر سچ بولوں کہ میں بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے, اور اگر میں کہوں کہ میں قصوروار ہوں تو میں نے قصور کیا ہی نہیں, تو پھر میں اپنے آپ کو قصوروار کیوں کہوں. پھر ایک جملہ کہا, یاد کر لینا, جب لوگ الزامات لگائے اور تم سچے ہو یہ ضرور کہنا, پھر دیکھنا میرے اللہ کی مدد. چھوٹا چھوٹا الزام لگنے پر لوگ الزام لگ گیا میری عزت چلی گئی, اب میں پھانسی لے لوں گا, میں خودکشی کر لوں گی. ارے چھوڑو لوگوں, اگر تم پاک دامن ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں. ام المومنین نے کہا میں کہوں گی بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے, اور کہوں کہ قصوروار ہوں جو میں نے نہیں کیا ہے میں کیوں اس کو اپنے اوپر اوڑھ لوں. میں تو کسی سے کچھ نہیں کہوں گی, میں تو یہی کہوں گی
हाज़ा इफ़कुम मुबीन, ये बहुत बड़ा गंदा खुला हुआ इल्जाम है, बोहतान अजीम है ये, बोहतान अजीम है ये। अब बोहतान अजीम लग गया, इल्जाम लग गया, अब मैं क्या करूं? तो कहती है मैं कुछ नहीं कहूंगी, वही कहूंगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था। क्या? वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून। उससे पहले फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, मैं खूबसूरत सब्र करता हूं, याकूब अलैहिस्सलाम के जुमले। तो उन्होंने कहा मैं खूबसूरत सब्र करती हूं, और खूबसूरत सब्र क्या, रुकूंगी, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं पाक दामन हूं, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं चुप रहूंगी। लेकिन कह क्या रही हूं? वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून। इस मामले का तस्फिया तो बस मेरा अल्लाह ही फरमाएगा। और चेहरा उधर रुक करके, बहुत बीमार हो गई थी सदमे से, जाहिर सी बात है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता उस पर लोगों ने इतना गंदा इल्जाम लगाया। मैं तो जब ये लम्हात पढ़ता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लोगों ने छोड़ा किसको है, मगर हिम्मत नहीं हारना। उम्मुल मोमिनीन ने बहुत बीमार हो गई थी, बैठने की ताकत नहीं थी, वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून कह करके चेहरा फैला लिया और दीवार की तरफ रुक करके लेट गई। बस इतना कहना था, वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून। अल्लाह तस्लिया फरमाने वाला है, अल्लाह खुलासा करने वाला है। जो अल्लाह को पुकारे फिर वो तो मुस्तान है, मदद करने वाला है। कहां जाता है? इधर उम्मुल मोमिनीन ने आयत पढ़ी, वल्लाहुल मुस्तान वला मा तसिफून। इधर उन्होंने रुख फेर करके आंख बंद कर ली, उधर हुजूर पर वही के नुज़ूल के आसार जाहिर हुए। और सूरह नूर की 10 आयतें नाजिल हुई जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका की अल्लाह ने पाक दामनी को बयान फरमाया। उम्मुल मोमिनीन से हुजूर ने कहा, आयशा मुबारक हो, आयशा मुबारक हो, देखो तुम्हारे लिए अल्लाह ने कैसी बरात नाज़िल फरमाई। उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं तो बेकसूर थी और मुझे यकीन भी था कि मेरा अल्लाह मेरी बेगुनाही को बयान कर देगा, लेकिन मैं तो बस इतना सोचती थी अल्लाह जिब्रील को भेजेगा और कह देगा कि आयशा बेकसूर है तो मेरी बेकसूरी जाहिर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बरात में, मेरी तहारत में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाएगा, क्योंकि अगर हदीस में आता तो लोग कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते छोड़ देते, मगर अल्लाह की शान देखो, जिसने अल्लाह पे भरोसा करके खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी। आज भी हाफिज कुरान उस वक्त तक के तरावी में कुरान खत्म नहीं करता जब तक कि आयशा की तहारत को बयान नहीं कर लेता। और मेरे आका इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, शमा दिल मिशकातन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। इल्जाम लग जाए घबराना, आप पाकदम डटो, मुकाबला करो, मसाइल से भागो मत। तो अब वो बात आखिरी जो करने चला था कि औरतों पे इल्जाम लग जाते हैं, डर जाती है, तोहमत लग जाती, नहीं कोई जरूरत है, रिश्ते जल्दी नहीं आते, परेशान हो जाती, कोई बात